بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے 2 رکعت نفل ادا کرنے دو۔ غزوہ احد کے بعد 4 ہجری میں قبیلہ ازل کے لوگ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہماری قوم میں اسلام پھیل رہا ہے، آپ ہمارے ساتھ کچھ صحابہ کرام بھیج دیں جو وہاں جا کر تعلیم قرآن اور تبلیغ اسلام کا کام کریں۔ آپ نے ان کے ساتھ 10 صحابہ کرام روانہ فرما دیے۔ ان لوگوں نے راستے میں مقام رجی پر صحابہ کرام سے غداری کی اور تقریباً 200 آدمی مزید جمع کر کے انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ صحابہ کرام نے اپنی طاقت کے مطابق اپنا پورا دفاع کیا اور لڑائی کی۔ انتہائی مظلومانہ حالت میں صحابہ کرام شہادت سے سرفراز ہوتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ اپنے نبی کو ہمارے حالات سے مطلع فرما دے۔ ان ظالموں نے 8 صحابہ کرام کو موقع پر شہید کر دیا اور حضرت خبیب بن عدی اور حضرت زید بن دسنہ کو زندہ گرفتار کر کے انہیں مکہ مکرمہ میں لے جا کر فروخت کر دیا۔ حضرت خبیب کو حارث کے لڑکوں نے خرید لیا کہ انہیں اپنے باپ کے بدلے میں قتل کریں گے، چنانچہ انہوں نے آپ کو قید کر دیا۔ حارث کی بیٹی کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت خبیب اس قید کی تنہائی میں انگور کھا رہے ہیں، حالانکہ اس وقت نہ انگور بازار میں موجود تھے اور نہ ان کا موسم تھا۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو رزق دیا تھا، اسی وجہ سے بعد میں وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ دوران قید حضرت خبیب اس سوچ سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے کہ راستے میں گزرنے والے بھی کھڑے ہو جاتے اور ان کی آنکھوں سے بھی آنسو روا ہو جاتے۔ حارث کی بیٹی کہتی ہے کہ میں نے ایک دن انہیں مطلع کر دیا کہ اب آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ طے پا چکا ہے، کل آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے حجامت وغیرہ کے لیے استرا طلب کیا جو انہیں دے دیا گیا۔ اسی وقت میں اس عورت کا چھوٹا بیٹا کھیلتے کھیلتے ان کے قریب جا پہنچا، بلکہ انہوں نے اس کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ عورت نے جب یہ منظر دیکھا کہ استرا ان کے ہاتھ میں ہے، بچہ ان کے پاس ہے، تو اس کی چیخ نکل گئی کہ کہیں میرے بیٹے کو قتل ہی نہ کر دیں۔ آپ نے اس عورت کو تسلی دی اور فرمایا، اگرچہ تیرا بیٹا میرے قبضے میں ہے مگر میں اس کو قتل نہ کروں گا، میں تو رحمت للعالمین کا صحابی ہوں۔ اسی وجہ سے وہ عورت بعد میں کہا کرتی تھی کہ میں نے آج تک حضرت خبیب سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا۔ دوسرے دن ان کو قتل کرنے کے لیے لے جایا گیا۔ قریش کا بڑا مجمع یہ منظر دیکھنے کے لیے ساتھ تھا۔ جب ان سے ان کی آخری خواہش پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا، مجھے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھنے دو۔ پھر آپ نے انتہائی عجلت میں 2 رکعت مکمل کی اور فرمایا، اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم کہو گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی موت سے ڈر گیا ہے تو میں ان کو طویل کرتا۔ پھر ان کو باندھ کر الٹا لٹکایا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ اگر اسلام کو چھوڑ دیں تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے۔ آپ نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور فرمایا کہ کلمہ پڑھنے کا مزہ تو اب ہی آیا ہے۔ عین اس وقت جب آپ پر تیروں اور تلواروں کی بارش ہو رہی تھی، آپ کا ایک عضو کاٹا جا رہا تھا تو ابو سفیان نے سوال کیا، اتحب ان یکون محمد مکانک، اب تو چاہتا ہوگا کہ میری جگہ محمد ہوتے اور میں بچ جاتا۔ یہ سوال سن کر حضرت خبیب جذبات میں آ گئے
اور زوردار لہجے میں فرمایا، اللہ کی قسم اگر تم لوگ مجھے بخیر و عافیت گھر پہنچا دو اور اس کے بدلے میں میرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے تو مجھے یہ بھی برداشت نہیں ہے۔ پھر آوازیں آنے لگیں کہ اس کو جلد قتل کرو۔ تب آپ نے یہ اشعار پڑھے، جب میری موت حالت اسلام پر آ رہی ہے تو مجھے جس انداز میں بھی مارا جائے مجھے کچھ پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو یہ بھی قدرت ہے کہ وہ کٹے ہوئے ٹکڑوں میں بھی برکت پیدا فرما دے۔ اس کے بعد اپنے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، یہاں تو ایسا کوئی شخص موجود نہیں جو میری طرف سے تیرے رسول تک میرا سلام پہنچائے، اے اللہ تو ہی ان تک میرا آخری سلام پہنچا دے۔ روایت میں یہ بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ منورہ میں صحابہ کرام میں موجود تھے۔ اچانک آپ پر ایک کیفیت طاری ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبیب کا سلام پہنچایا اور میں نے اس کا جواب دیا ہے۔ بعد از حضرت خبیب کو قریش کے نوجوانوں نے حملہ کر کے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ آپ نے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ نتائج: نمبر 1، بوقت موت 2 رکعت پڑھنے کا عمل آپ نے جاری فرمایا۔ نمبر 2، حضرت خبیب کی کرامات کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بند کمرے میں رزق دیا۔ نمبر 3، آپ کے اخلاق عالیہ کہ اپنے قاتلین کے بچے کے ساتھ بھی رحمت سے پیش آئے۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کی اعلیٰ مثال۔ نمبر 5، عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے۔